السلام علیکم شیخ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ جو مسجد بلقیس جو ہے آپ کی، جو جہاں پر آپ ذمہ دار ہیں اس مسجد کے، یہ بلقیس کس کا نام ہے شیخ؟ بلقیس ڈاکٹر نوحیرہ شیخ کے والد محترمہ کا نام بلقیس ہے. انہی کے نام سے مسجد کو موسوم کیا گیا ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. پناہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں ہیرا گروپ آف کمپنیز کے دجالی فتنوں سے. کمنٹ کرنے والے ہیرا گروپ کے یاجوسی ماجوسی کمنٹ کرنے والے فتنوں سے اور ان دلالوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. آج کا میرا ویڈیو مسجد بلقیس جو نوحیرہ شیخ کی والدہ کے نام پر ٹولی چوکی ایسے کالونی میں موجود ہے، جس کے معاملے میں طرح طرح کے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں. جبکہ یہ معاملہ جب ہم نے سب سے پہلے ویڈیو بناتے ہوئے اہل حدیث کے صدر شفیق عالم خان صاحب سے ہم نے سوالات کیے تھے کہ جو زمین ای ڈی نے اٹیچ کی ہے اور جو زمین نوحیرہ شیخ کے نام پہ جس زمین کا رجسٹریشن ہے، اس زمین کو پر نماز جائز ہے کیا؟ اور اہل حدیث کے صدر اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہم نے وضاحت طلب کی تھی اور اس پر روک لگانے کا مطالبہ کیا تھا. اور جبکہ ہم کو پتا تھا کہ یہ مسجد 3 سال سے چل رہی ہے اور اس کا افتتاح کیوں ہو رہا ہے، یہ کون سا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، یعنی کہ 8 ایکڑ زمین جو ای ڈی نے سیز کی ہے اس کو مسجد کو ٹول بنا کر اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد اہل حدیث کے صدر شفیق عالم خان صاحب نے ہم سے ملاقات کی اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کر ہیرا گروپ آف کمپنیز سے اپنی برات کا اعلان کیا اور کسی بھی اس طرح کی پونزی اسکیموں سے جمعیت اہل حدیث کا کوئی تعلق نہ ہونے کی بات کی. اور انہوں نے کہا کہ کوئی اگر اپنے طور پر کر رہا ہے تائید تو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. جس طرح مولانا توصیف الرحمان نے، جو پاکستان کی شہری ہیں، سعودی عرب کے بہت بڑے شیخ ہیں، انہوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے بارے میں ایک ویڈیو بناتے ہوئے لوگوں سے پیسے لگانے کی بات کی تھی. بعد میں جب ہم ان سے ربط پیدا کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بے دین عورت ہے اور ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں. شیخ ظفر نے بھی اس کو ہوا کا غبارہ قرار دیا جو دبئی میں رہتے ہیں. لیکن ارشد بشیر مدنی، جلال الدین قاسمی، ثناء اللہ مدنی، ڈاکٹر شہناز، معراج، عاقل جدہ، اس طرح کے جھوٹے ملاؤں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز میں لوگوں کو پیسہ لگانے کے لیے کہا. ارشد بشیر مدنی نے یہاں تک کہا تھا کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بعد اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ نوحیرہ شیخ ہے. انہوں نے عورتوں سے اپیل کی تھی اگر آپ کے گھر میں 100 تولے سونا ہے تو آپ 10 تولے پہنتی ہیں، 90 تولوں سونے کو بیچ کر اس میں پیسہ لگائیں. آپ کے اگر 4 فلیٹ ہے تو ایک فلیٹ میں رہ کر 3 فلیٹ کا کرایہ کتنا آ رہا؟ 40,000 آ رہا. اگر ہیرا گروپ آف کمپنیز میں آپ 1 کروڑ روپے لگا دیں گے تو اس سے 3 لاکھ پر منتھ پروفٹ آئے گا اور اس سے مدرسے اور مساجد بھی بنائی جائیں گی منافع میں. یعنی کہ ایسا کوسا منافع تھا جس سے 3% انویسٹر کو دے رہے اور مدرسے مسجدہ بھی بن رہے اور ان کے بیٹے عیاشیاں بھی کر رہے. بہرحال ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام ڈائریکٹرز، اسماعیل شیخ، ان کا بھائی عبد الرحمان، ان کا بیٹا ابو بکر اور اس کا سمدھی سلیم انصاری، سب لوگ فرار ہیں. اور یہ مفرور لوگوں کے نام مسجد کی کمیٹی ہے. بلقیس ایجوکیشنل ٹرسٹ جو ہے مسجد کا، اس کے صدر اسماعیل شیخ ہیں اور تمام ممبرز پولیس ریکارڈ میں مفرور ہیں. اس کی تصدیق وہاں کے صدر جناب سمیع اللہ صاحب نے کر دی اور سمیع اللہ صاحب لوگوں کو پہلا ویڈیو بنا کر جھوٹ بولے ہیں. یہ بہار سے آئے تھے 3 سال پہلے تھیلی لے کے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ ظہیر آباد میں زمین کے مالک بن گئے. چندے میں ہیرا پھیری چل رہی ہے. ہم یہی سوال کر رہے ہیں. یقیناً لوگوں نے اس میں چندہ لگایا ہے. ہم مسجد میں نماز بند کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اہل حدیث کے صدر جو اناگریشن کرنے جا رہے تھے، ہم نے اس پر روک کا مطالبہ کیا اور ہم نے ڈاکومنٹ سب دے دیے. اب یہ علماء اکرام کا کام ہے کہ یہاں پر ای ڈی نے جس زمین کو اٹیچ کیا ہے وہ زمین، اور جو زمین نوحیرہ شیخ ایک فراڈی جو مسلمانوں کے 50,000 کروڑ روپے لوٹ لی، اس زمین پر کیا نماز جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پڑھیے. لیکن سوال یہ ہے اگر اہل حدیث کے حوالے مسجد کی جاتی ہے تو مسجد بلقیس کا نام تبدیل کر دیا جائے، وہاں کے صدر سمیع اللہ کو ہٹا دیا جائے کیونکہ وہ نوحیرہ شیخ کے کام والے نوکر تھے. بات ختم ہو گئی. انویسٹرز اعلان کر دیں کہ ہم نے یہ جو نوحیرہ شیخ کے ہمارے پیسے آلریڈی ڈوبے ہوئے ہیں، تھوڑے پیسے ہم مسجد کو ڈونیٹ کر دیتے، ہر چیز حلال ہو جائے گی.
ورنہ دنیا کے لیے ہم کیا مثال قائم کریں گے؟ جب یہ معاملہ ہمارا اور اہل حدیث کے صدر کا تھا، اس میں چور لچکے آ کے بیان بازی کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کا جواب بعد میں دیا جائے گا۔ 50,000 کروڑ کا ہیرا گروپ اسکیم ہو گیا اور نوحیرہ شیخ 16 اکتوبر 2018 سے جیلوں میں گھوم رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں ملوث ہیں۔ لوگ مارچ 2018 سے سپٹمبر 2018 تک نوحیرہ شیخ نے لوگوں کا پیسہ نہیں دیا، اسی وجہ سے لوگ پھڑ پھڑا کر پولیس اسٹیشن گئے۔ اور ان کے ساتھ کون تھے؟ ہوم منسٹر صاحب۔ ان کے ساتھ کون تھے؟ بڑے بڑے پولیٹیشین۔ پولیس کمپلینٹ نہیں لے رہی تھی، تو میں نے پروٹیسٹ کر وہاں پر یقیناً 5 سپٹمبر 2018 کو پہلا کمپلینٹ کروایا۔ کس بنیاد پر؟ میں کمپلیننٹ نہیں ہوں، کمپلیننٹ انویسٹرز ہیں۔ آپ فیصلہ کیجئے اور آگے مسجد کے صدر، موجودہ صدر کا یہ انٹرویو سنیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد اظہر IBC نیوز سے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سے ایک مسجد کے مدعے کو لے کر حیدرآباد ٹولی چوکی ایریے میں مسجد بلقیس نام کی جو مسجد ہے اس کو لے کر ایک بڑا مدعا چل رہا ہے، اور ایک ٹرینڈ کے جیسا چل رہا ہے کہ وہ مسجد ہیرا گولڈ والوں نے تعمیر کیا ہے غریبوں کے پیسے لے کر، جس کا مدعا اٹھائے ہے شہباز خان، جو کہ ماسب ٹینک پہ ان کی آفس ہے۔ ان کی ویڈیو دیکھنے پر ہم آج مسجد بلقیس ٹولی چوکی آئے ہیں۔ یہاں پر کے جو صدر ہے، جو ذمہ دار ہے، شیخ سمیع اللہ صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں، ان سے سوالات کچھ کرتے ہیں کہ کیا یہ مسجد سچ میں ہیرا گولڈ والوں کی ہی ہے یا پھر کچھ عوام کے چندے کے پیسوں کی ہے۔ السلام علیکم شیخ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، یہ جو مسجد بلقیس جو ہے آپ کی، جو جہاں پر آپ ذمہ دار ہیں اس مسجد کے، یہ بلقیس کس کا نام ہے شیخ؟ بلقیس ڈاکٹر نوحیرہ شیخ کے والد محترمہ کا نام بلقیس ہے، انہی کے نام سے مسجد کو موسوم کیا گیا ہے، اور یہ نام انہی کا ہے۔ تو شیخ، اگر لازم بات ہے کہ اگر یہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ کے والدہ محترمہ کا نام ہے بلقیس، تو کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ مسجد کے ڈاکومنٹس کس کے نام پر ہے؟ مسجد کا ایک ٹرسٹ ہے، مسجد بلقیس ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے، اور انہی کے یہ ذمہ داران پورے وہی لوگ ہیں جو بلقیس جو جن کے نام سے مسجد ہے، انہی کے جو ہے نا افراد خاندان بھی اس کے ٹرسٹ کے ذمہ دار ہیں۔ جی، تو شیخ کیا جمعیت اہل حدیث کی جانب سے آپ کو کوئی چندے کا توصیہ ملا تھا؟ اگر ملا ہے تو ہم کو بتائیے تاکہ ہم عوام تک یہ واضح کر دیں کہ یہ مسجد عوام کے پیسوں الحمدللہ یہ مسجد، سب سے پہلی بات تو یہ میں واضح کر دوں کہ جمعیت سے مسجد کی تعمیر اور توسیع کے لیے کوئی توصیہ نامہ نہیں ملا ہمیں، الحمدللہ۔ لیکن بذات خود ہم لوگ اس مسجد کو جمعیت اہل حدیث کے مرکز میں جا کر اس کو ہم اسی میں اندراج بھی کیے ہیں، اور جمعیت کے سرپرستی ہے اس مسجد کی، الحمدللہ۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جب سے ہم لوگ یہاں 3 سال سے اس غیر آبادی مسجد کو آباد کیے، اور جب سے یہ تعمیری کام عمل میں آیا ہے، الحمدللہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم نے تعاون لیا لوگوں سے، اور تعاون لے کے الحمدللہ یہ کام کیے ہیں 3 سال سے۔ الحمدللہ صرف اور صرف لوگوں کا ہی اس میں مکمل عمل دخل رہا، تعاون رہا، ہر اعتبار سے، الحمدللہ مشاورت کے اعتبار سے، مالی تعاون کے اعتبار سے، اور خدمت کے اعتبار سے۔ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ یا پھر کمپنی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں رہا، اور نہ ہی ان کے کسی بھی مسجد کی تعمیر میں، جب سے ہم 3 سال یہاں پہ کام کر رہے ہیں، کوئی 1 روپیہ بھی ان کا نہیں لگا ہے۔ یہ جو وکٹم نوحیرہ شیخ ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہے شہباز خان صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسجد صرف نوحیرہ شیخ اور غریب مسلمانوں کے پیسوں کی بنی ہوئی مسجد ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے شیخ؟ میں شہباز خان صاحب کو ویسے میں جانتا نہیں ہوں، اور ان سے نہ ہی کبھی ہماری ملاقات ہوئی ہے بنفس نفیس۔ اور رہی بات کہ مسجد کو کون تعمیر، پیسہ کہاں سے آیا، ابتدائی طور پر
ज़मीन वगैरह जिन्होंने वक्फ़ की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की है, और मस्जिद को वक्फ़ करने वाले दूसरे हैं। थोड़ा मस्जिद को इब्तिदाई तौर पर तामीर के लिए जो बुनियादी तौर पर ढांचे की शक्ल में जो बनाया था वो वही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के लोग थे। लेकिन इस गैर आबाद मस्जिद को जहाँ बहुत ज़्यादा गंद फैल रहा था लोगों की, इसी तरीके से जानवरों की, यहाँ जो है बहुत ज़्यादा गलाजत हो रही थी, तो हमने ये सोचा कि ये भाई गैर आबाद मस्जिद है और ये मस्जिद का ऐसा जो है हाल होता जा रहा है, तो इस सूरत हाल में हम आगे बढ़कर मस्जिद को आबाद करने का इरादा किए। हम लोग पूछे उनसे क्या भाई इस मस्जिद को हम लोग आगे तामीर काम कर सकते हैं, मस्जिद को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या यहाँ इबादत का काम किया जाएगा। जब हम लोग पूछते पूछते जब उनसे उस मकाम तक पहुँचे उन लोगों तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इजाज़त दी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, चंद अफराद हम लोग आगे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह काम किए, और इस जो भी आज ये ग्राउंड फ्लोर और जो फर्स्ट फ्लोर का मुकम्मल है, ये मुकम्मल लोगों के ताउन से ही है, उनका कोई इसमें रुपये का या किसी भी चीज़ का अमल दखल मौजूद नहीं है। तो शेख, जैसा कि जब इसमें अमल दखल की बात आ रही है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, अगर इसके अंदर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्या आप इस बात की भी तस्दीक कर देंगे कि इसका नाम भी आप दूसरा चेंज कर देंगे आगे चल के, या फिर अभी करेंगे या कभी करेंगे? क्योंकि ये नाम को लेकर एक फितना मचा हुआ है कि भाई ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का है, जो कि मुसलमानों का नाहक के पैसा खाए हुए है। तो क्या आप इस नाम के ताल्लुक़ से क्या बोलेंगे? दरअसल अभी तो हम इसके ताल्लुक़ से कुल मुख्तार नहीं हैं। इंशाअल्लाह जब बात जमीयत तक पहुँचेगी या फिर अरबाब मस्जिद तक पहुँचेंगी, ज़िम्मेदारों तक बात पहुँचेंगी, तब इंशाअल्लाह हम उनसे इनके सामने ये बात रखेंगे। इंशाअल्लाह देखिए, बनाने वाला कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम हो तो ही अजर व सवाब मिलेगा, और उनकी भी नीयत यही होगी इंशाअल्लाह नाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर इसी नाम से वो लोग मौसूम करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह हम लोग मशवरा करने के बाद में इंशाअल्लाह आप तक इंशाअल्लाह पहुंचा देंगे, और जमीयत में भी इस तरीके से इंशाअल्लाह बात रखेंगे, और अरबाब जिन्होंने जो मुअस्सिस वगैरह हैं उन हज़रात से भी इंशाअल्लाह हम लोग रब्त पैदा करेंगे। तो ये शेख, ये जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद के हो या तेलंगाना के हो, जो भी ज़िम्मेदार है, ये किन किन ज़िम्मेदारों को इसका इल्म है कि मस्जिद इस लिटिगेशन से गुज़र रही है? दरअसल मौजूदा ज़िम्मेदारान, जो जमीयत के मौजूदा ज़िम्मेदारान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम फितनों के ताल्लुक़ से जो दाखिली ख़ारिजी जो जितने भी फितने थे उनसे आगाह करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम ज़िम्मेदारान जमीयत अहले हदीस के इल्म में ये बात है कि, और हमने जाकर जो है इस मस्जिद को जो है ना सरपरस्ती आपकी ली है जमीयत की, और तमाम ज़िम्मेदारान के इल्म में ये बात है कि ये जमीयत के मातहत है और सरपरस्ती में है। तो शेख, ये जो ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनी है, जैसा कि ये जो प्लॉटिंग हुई थी, उन्होंने हमको मालूम हुआ है कि 8 एकड़ ज़मीन जैसो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने हमारा शेख को बेचा था, तो उसी के तहत जैसो 600 गज़ मस्जिद के लिए उन्होंने अलॉट करे थे, जिसका अमाउंट नहीं लिए थे, और ये मस्जिद बनी हुई है 1200 गज़ पर, बल्कि उन्होंने 600 गज़ दिए थे, वो 12 और 600 गज़ कैसा इंक्लूड हुए, ऐड हुए इसके अंदर? शेख, दरअसल 3 साल से माक़ब्ल के हालात और उनके ताल्लुक़ से मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मस्जिद के लिए जो डोनेशन किया गया ज़मीन को, वक्फ़ कर दिया गया ज़मीन को, तो इसके कोई वक्फ़ करने वाले दूसरे साहब हैं। जब हमने उनसे रब्त पैदा की तो उन्होंने कहा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर के लिए जब भी हम कहीं प्लॉटिंग करते हैं बिफ़ज़लिल्लाह बिइज़्निल्लाह, वो जो है हमेशा हर प्लॉटिंग पे एक एक मस्जिद के लिए जगह को वक्फ़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी यहाँ पे जगह वक्फ़ की है। तो यहाँ इतना ही मुझे इल्म है, माँ बक़िया हालात के ताल्लुक़ से मुझे उसका इल्म नहीं है, वल्लाहु आलम। ठीक है शेख, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हम मीडिया पर्सन्स को टाइम दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शफ़ीक़ आलम ख़ान, जामिई अमीर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद, इस मौके पर तमाम अहबाब के सामने ये बात वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि अभी 2 दिन से सोशल मीडिया पर
जनाब शहबाज ख़ान साहब की जानिब से एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में मस्जिद बिल्किस के इफ्तिताह को लेकर बहुत कुछ कहा गया। इस सिलसिले में मैं बिर्रास्त शहबाज ख़ान साहब से बिलमुशाफा गुफ्तगू किया और ये गुफ्तगू सारे मामलात पर रही। मैं आपके सामने ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जमीयत अहले हदीस का नाम लिया गया, इस तंज़ीम के ताल्लुक़ से कुछ बातें की गई, जबकि जमीयत अहले हदीस खालिस दीनी दावती फलाही तंज़ीम है और ये इतनी ही क़दीम है जितना कि हमारा इस्लाम है। मैं हर एक से और ख़ुसूसन शहबाज ख़ान साहब से ये कहूँगा कि जमात और जमीयत के ताल्लुक़ से कुछ कहने से पहले तहक़ीक़ कर ले। हमारी ये जमीयत ख़ुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हर मौके पर अपने वाज़े मौक़िफ़ के साथ काम किया है और हमने ये बात पहले ही वाज़े की है कि हीरा गोल्ड और इस किस्म की दीगर कंपनियों से रोज़े अव्वल से ही जमीयत अलहदा है। जमीयत का किसी भी कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है या कोई शख्सियत या कोई आलिम इसकी तायीद करता है तो उसका ज़ाती मामला है, जमीयत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। शहबाज ख़ान साहब मस्जिद बिल्किस के ताल्लुक़ से जो बात कही और जो डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम भी इसकी मज़ीद तहक़ीक़ कर लेंगे और जो मामला हक़ाइक़ पर होगा हम ज़रूर उसकी तायीद करेंगे, बातिल का साथ नहीं देंगे। जो मामला शरई नुक़्ते नज़र से गलत होगा हम ना उसकी तरफ मायल होंगे और ना ही हम इन चीज़ों में शरीक होंगे। इस इजलास में जो मस्जिद बिल्किस में इफ्तिताह मस्जिद के ताल्लुक़ से जो रखा गया है, मेरी सदारत का मसला है। मैं बहैसियत ज़िम्मेदार इजलास और इज्तिमाआत में शरीक होता हूँ।